اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حمد و ثنا ہے اس خالق ہستی کے نام جو اس ساری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق، مالک اور کریم پروردگار ہے، اور درود و سلام ہیں ان انوار طیبہ و طاہرہ پر جو خداوند قدوس اور پروردگار کریم کے فیوزات اس ساری کائنات پہ جاری ہونے کا واسطہ ہیں، اور سلام ہو ان تمام تر اللہ کے پاکیزہ انسانوں پر جو اپنی زندگی میں پروردگار کے رضوان اور اس کی رضا کے حصول میں قدم بقدم گامزن ہیں، لحظہ بلحظہ اطاعت پروردگار کے حصول میں کوشاں ہیں۔ آپ سب ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ پروگرام حدیث شناسی کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ نشست میں ایک انتہائی اہم مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ ہم نے دلائی اور احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اس مسئلے کا کچھ جائزہ لیا ہے۔ یہ مسئلہ بہت ہی اہم اور بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ البتہ اس مسئلے نے تمام تر بنی نوع بشر کے تمام تر مذاہب اور تمام تر انسانوں کو جو ہے وہ اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ صدیوں سے انسان اس معاملے کی گرفت میں ہے، بنابر این بہت ساری پریشانیاں، پیچیدگیاں جو ہیں وہ اس مسئلہ کی وجہ سے امتوں میں، انسانوں میں موجود ہیں۔ امت مسلمہ بھی تقریباً اسی طرح سے دوچار ہے کسی حد تک، اور وہ مسئلہ ہے اپنی زندگی میں مختلف قوتوں کے دخیل ہونے کا۔ جس بات کا ہم نے جائزہ لیا وہ تھا کہ دن جو ہیں وہ انسان کی تقدیر کو بدلنے میں کتنی طاقت رکھتے ہیں۔ اسی طرح نجوم کا مسئلہ ہے، قمر در عقرب کی بات ہے کہ یہ کتنی طاقت ہے ان کے اندر کہ یہ انسانی زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح فعل بد اور نیک کا مسئلہ بھی ہے یہ امتوں میں۔ علاوہ برین بھی بہت سارے مسائل ہیں جس میں دست شناسی ہے، جس میں قیافہ شناسی کے مسائل ہیں، جس میں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے امت جو ہے وہ خاصی زندگی کے اندر جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، صدیوں سے انبیاء کے زمانے میں بھی یہ اس طرح کے مسائل رہے ہیں۔ بطور کلی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ روایات جو ہیں معصومین علیہم السلام سے جو آئی ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ ان روایات کا ہے جو ان موضوعات کی تائید کرتی ہیں، دنوں کی تعریف کرتی ہیں، دنوں کے نحس ہونے کے بارے میں گفتگو ہے، دنوں کے سعد اور نیک ہونے کے بارے میں ان روایات میں تائید کی گئی ہے۔ اور اگرچہ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر روایات وہ ہیں جو مرسل ہیں، مرفوع ہیں، اور مرسل اور مرفوع روایات تقریباً اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی بنیاد پہ کسی عمل کو شرعی اس کی حیثیت جو ہے وہ قبول کی جائے۔ البتہ بعض روایات ایسی ہیں جو کہ اپنی سند کے اعتبار سے درست ہیں اور ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہ پہلی طرح کی روایات ہیں اور جن میں تائید کی گئی ہے دنوں کے بارے میں، اسی طرح نجوم کے بارے میں، اسی طرح فعل کے بارے میں کہ انسان جو ہے وہ کیا فعل کرتا ہے، فعل نیک جو ہے وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں انسانی زندگی کے اوپر۔ دوسری طرح کی روایات جو ہیں وہ اس کے برعکس بالکل متضاد روایات ہیں، اس کے مخالف مفاہیم ہیں۔ بعض کا ہم نے ذکر کیا ہے، بعض کا پھر مزید آج ذکر کریں گے۔ جس طرح کہ مثلاً نوروز کی حمایت میں روایات ہیں تو اس کی مخالفت میں بھی ائمہ ہدیٰ سے جو ہے وہ روایات ہیں۔ اسی طرح بدھ کے مثلاً فرض کریں، بدھ جو ہے اس کی حمایت میں بہت ساری روایات ہیں کہ یہ دن جو ہے بہت ہی مطلب نحس دن ہے، اور اس کے برعکس بھی روایات موجود ہیں۔ وعلی ھذا القیاس
پہلا جو طبقہ ہے روایات کا، ان روایات سے ہٹ کے دوسرے مرحلے کی جو روایات ہیں وہ سختی سے انسانوں کو منع کرتی ہیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی۔ تیسرا طبقہ ان روایات کا ہے یا اس طرح کی روایات ہیں کہ با ان وصف کے ان چیزوں کی تاثیر کو قبول کیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ اس کا رد اور توڑ جو ہے وہ بعض اوقات دعائیں ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ توکل ہے، بعض اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ بطور کلی میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً آج کے دور میں اور اسی طرح صدیوں سے یہ مسائل رہے ہیں، خصوصاً یہ کمر در اقرب اور روزانہ نحس دن ہے آج یا ساد دن ہے، یہ اس سے انسان کی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم نے جائزہ لیا کہ بنیادی طور پر دن جو ہیں اپنی خلقت کے اعتبار سے ان کی ذات جو اللہ نے خلق فرمائی ہے بحیثیت ایام کے، ان کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ یہ برے ہوں یا اچھے ہوں۔ علامہ طباطبائی اس صدی کے بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، اور ان کا فرزند ان کے پوتے جو دادا اور پوتا کا نام ایک ہی ہے، 5 سال کے سن مبارک میں یہ بچہ حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ مفسر قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اپنا یہ معجزہ جو ہے امت کو دکھایا ہے۔ علامہ طباطبائی کا بیٹا تو اس صدی کے بہت بڑے مفسر قرآن علامہ طباطبائی نے بھی بحث فرمائی ہے، اور انہوں نے مختلف زاویوں سے جو بحث کی ہے وہ یہی ثابت کیا ہے کہ دنوں کا تعلق نیک اور برا ہونے کا تعلق جو ہے ان حوادث اور واقعات سے مربوط ہے، کہ ان حوادث اور واقعات کی وجہ سے وہ دن جو ہیں وہ یا خوشی کا سبب ہیں یا غمی کا سبب ہیں، لیکن خود دن میں وہ خصوصیت ایسی نہیں ہے کہ وہ دن جو ہے وہ انسان کی تقدیر کو بدلنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہو۔ در حقیقت یہ سارے مسائل ہے کہا جا سکتا ہے اگر ان روایات کو ہم جمع کریں تو ایک مطلب جو ہے وہ لب مطلب جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایات جو تائید میں آئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیوں سے چونکہ انسان کی ذہنیت ایسی رہی ہے، لہٰذا حتیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز انبیاء نے براہ راست ان اوہام کو، ان توہمات کو، یا انسانی زندگی میں یہ چیزیں جو ہیں ان کو فوری براہ راست جو ہے وہ اس سے ٹکر نہیں لی، بلکہ یہ ہے کہ بڑی دانش مندی کے ساتھ آہستہ آہستہ انسانوں کے ذہن کو آمادہ کیا کہ ان چیزوں کی اگر کوئی تاثیر ہے تو اس سے بڑی طاقت پہ اگر انسان کا اعتماد ہو جائے تو یہ تاثیرات جو ہیں وہ بے معنی ہو جاتی ہیں، اور یہ تاثیرات بالآخر انسان اگر اپنی زندگی میں کہے کہ یہ دن طاقتور ہیں، آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ شرک کی طرف جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، آہستہ آہستہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ گزشتہ نشست میں ایک روایت بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا مولا میں روزانہ میں تو پریشان ہو گیا ہوں، زندگی میری بوجھل ہو گئی ہے، میں روزانہ دن کو دیکھتا ہوں، اگر ناحس ہے تو میں گھر میں رہتا ہوں، اور اگر کیا کہتے ہیں کہ برا ٹھیک ہوتا ہے تو میں اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل آتا ہوں۔ تو امام معصوم نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے، کیا اس کا کوئی نتیجہ بھی ہوتا ہے؟ جی عرض کیا مولا ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا جاؤ ان ساری کتابوں کو آگ لگا دو تاکہ وہ تمہاری زندگی میں رہیں ہی نہیں، اور اس سے بالا تر طاقت اور قوت ہے۔ امام عسکری علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہماری ولایت پہ ایمان رکھتا ہے تو یہ چیزیں اس کی زندگی میں کوئی تاثیر نہیں رکھتی۔ لہٰذا یہ روایات جو تائید میں آئی ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ان روایات کو جمع کیا جائے تو ایک مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ بطور کلی ایک علت اور سبب کے طور پر ان چیزوں کو تصرف حاصل ہو انسان کی زندگی میں، یہ دن انسان کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں، یہ ستارے انسان کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں، یا مطلب ہے اس طرح کے خیالات اور تصورات فعال بد جو ہے وہ انسان کو کی زندگی میں اثر اور طاقت رکھتی ہے۔
اس سے انسان آہستہ آہستہ خداوند عالم کی طاقت اور قوت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور وہ روایت بھی اس پہ دلیل ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ میں روایت بھی کچھ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جانے لگے جنگ نہروان کی طرف، تو ایک شخص آیا، کہا کہ میں جو ہے وہ علم نجوم کا علم رکھتا ہوں، تو میرے معلومات کے مطابق آج ستارے ایسے نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ سفر کریں، اگر آج آپ نے سفر کیا تو کیا ہوگا، آپ سارے کے سارے قتل ہو جائیں گے اور آپ کو شکست فحش جو ہے وہ ہوگی۔ امام نے فرمایا کہ کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو؟ اور اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ قرآن کو جھٹلاتا ہے، وہ خدا کی توحید کا منکر ہے۔ اور یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد اپنی فوج کو حکم دیا کہ تیاری کرو، جو ہے وہ میدان جنگ کی طرف جائیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، بہرحال تاریخ میں موجود ہے کہ امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں کس طرح دشمنان خدا کو جو ہے وہ تہ تیغ کیا اور سربلند ہو کر جو ہے وہ واپس سے تشریف لائے۔ لہٰذا ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جو ائمہ نے، یہ انبیاء علیہ السلام نے اس انداز سے کہیں کہیں تائید بھی کی ہے، تو اس طور سے کی ہے کہ لوگ چونکہ انسان جو ہے بالکل غرق ہیں ان معاملات میں اور ان کو حکمت کے ساتھ نکالنے کی ضرورت ہے۔ میں دو مثالیں جو ہے آپ کی خدمت میں دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے بیان کیا کہ ان بت پرستوں کو، وہ جو اس زمانے میں مشرکین تھے، بت پرست تھے، ان کو توحید کی طرف ہدایت کرنے کے لیے مثلا ایک دن ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ ستاروں کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھا کہ یہ جو ہے وہ افول کر گئے ہیں، غروب ہو گئے ہیں، فرمایا لا احب الآفلین۔ یا مثلا چاند کے بارے میں یہی فرمایا قال ھذا ربی، یا مثلا سورج کے بارے میں فرمایا کہ ھذا اکبر ھذا ربی، تو یہ میرا رب ہے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایمان رکھتے تھے ستاروں پہ یا چاند پہ یا سورج پہ کہ یہ خدا ہے، نہیں، امت کو، قوم کو، انسانوں کو سمجھانے کے لیے مرحلہ وار فرمایا کہ یہ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ تمہارے خدا ہوں، یہ تمہاری زندگی کے اندر ستارے سے طاقت کو نہیں رکھتے کہ انسان کے لیے جو ہے وہ خدا ہو جائیں، یا چاند اس قابل نہیں ہے کہ انسان اس کی پرستش شروع کر دے، یا سورج بھی اسی طرح، یہ سارے کے سارے غروب ہونے والے ہیں، افول کرنے والے ہیں۔ یہ ستارے ہوں یا اس کائنات کے اندر موجود جتنی بھی قوتیں ہیں، یہ ساری کی ساری قوتیں اس خالق اکبر کے حضور جو ہے وہ سرب سجدہ ہیں۔ یہ خالق نہیں ہے انسان کا کہ انسان ان کے حضور اپنے آپ کو، انسان ماورا ہے اس سے کہ انسان مخلوقات خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکائے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے، ہم دیکھتے ہیں صلوات بر ابراہیم، صلوات علی نبینا و علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ روش اختیار کی، نہ یہ کہ اپنا عقیدہ جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک دوسری مثال جو کہ میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام، نبی مکرم اسلام اور علی علیہ السلام کے دادا، وہ تاریخ کا موحد، وہ توحید پرست انسان، جس کے ایمان اور کیا کہتے ہیں، جس کے غیر متزلزل ایمان کی ایک بہت بڑی دلیل جو ہے وہ واقعہ فیل ہے کہ ابراہ کے لشکر نے حملہ کیا، اور اس کے بعد باقی تفصیلات جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے، قرآن کریم کے نے بھی وہ اس آیا میں جو بیان ارشاد فرمایا ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب ابراہ کے لشکر کا سامنا ہوا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے یہ توحید پرست انسان حضرت عبد المطلب فرمایا کہ میرا اس خدا پر ایمان کا ذکر کیا کہ وہ ہے جو اس اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ تمام تر قریش جو ہے وہ میدان سے بھاگ گئے جب لشکر نے حملہ کیا، لیکن یہ خدا پرست انسان میدان میں کھڑا رہا یہاں تک کہ باقی واقعہ جو ہے وہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک نظر کی، اور وہ نظر یہ تھی کہ اللہ جو ہے وہ مجھے اگر 10 بیٹے دے تو ایک بیٹا میں قربان کروں گا۔ آیا انسان سوچ سکتا ہے کہ حضرت عبد المطلب جیسا توحید پرست انسان اس طرح کی نظر جو ہے وہ مانے گا؟ نہیں،
اس کی تعویل اور توجیہ یہی ہے کہ لوگ اس انداز سے اپنی اولاد کو ذبح کرتے تھے، اس انداز سے توہین کرتے تھے کہ دینی عقائد کی، نتیجتاً جو ہے وہ اس معاشرے کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی نظر جو ہے وہ مانی، اور جس کا بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ اونٹ جو ہے وہ قربانی کے طور پر دیے گئے۔ تو یہ خدا کے نیک انسانوں کی ایک روش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو آہستہ آہستہ ان کی زندگیوں سے ایسی چیزوں کو نکالتے ہیں جس سے انسان کے اصل عقیدے پہ ضرب جو ہے وہ لگتی ہے۔ لہٰذا یہ روایات جو متضاد ہیں، اس کے مقابلے میں جو سخت روایات ہیں اہل بیت علیہم السلام صلوات اللہ علیہم اجمعین ہی سے یہ روایات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شدت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اس نظریے کا کہ انسان جو ہے اپنی زندگی میں روزانہ دیکھے کہ یہ دن میرے لیے کیسا ہے، یہ آج قمر در اقرب ہے یا نہیں ہے، آج مثلا فلاں چیز ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس عالم میں بعض قوتیں ہیں جو دخیل ہیں انسان کی زندگی میں، لیکن ان قوتوں سے اگر بالاتر قوت پہ انسان کا ایمان ہو جائے، وہ خدا کی ذات ہے اور وہ اہل بیت علیہم السلام کی ولایت ہے۔ جو شخص اہل بیت علیہم السلام کی ولایت پہ ایمان رکھتا ہے، پروردگار پہ توکل کرتا ہے اور خدا کے حضور جو ہے وہ سر بسجدہ ہو کر اگر اس کی ذات پہ اور اس کی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے، تو یہ شیطانی قوتیں جو ہیں، یہ قوتیں جو ہیں انسان کی زندگی پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال وہی ہے جیسے ہماری اپنی زندگی میں شیطان جو ہے وہ انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ کب حاوی ہوتا ہے؟ جب انسان خدا کی یاد سے غافل ہو، جب انسان جو ہے پروردگار کی پناہ نہ لے، جب انسان جو ہے گناہوں میں جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور خدا کی یاد کی غفلت کی وجہ سے انسان شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے اثر انداز ہونے کی۔ لہٰذا علماء یہ بیان فرماتے ہیں، علامہ طباطبائی نے بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ بطور کلی ان چیزوں کو تصرف کی طاقت نہیں ہے، اور اگر انسان یہ جو روزانہ اگر اس چیزوں کو دیکھ کے انسان اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کا خدا کی ذات پر ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، اہل بیت علیہم السلام کی ولایت پہ ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ اللہ پر ایمان اور بھروسہ انسان کا مضبوط ہو، اہل بیت علیہم السلام کی ولایت پہ انسان کا ایمان ہو، اور جو اہل بیت علیہم السلام نے ان باتوں کا حل بیان فرمایا ہے کہ صدقہ دے دیں، اس دعا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، یاد الہی میں رہیں، تو یہ اگر کوئی نحوست کوئی اس طرح کی چیز ہے تو یقیناً آپ کی زندگی میں دخیل نہیں ہوگی۔ لہذا اس نقطے پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں اب چند ایک روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثلا بدھ کے بارے میں بعض روایات جو ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ہر مہینے کا آخری جو بدھ ہے، آخر اربعہ فی الشہر هو المحاق وفیہ قتل قابیل حابیل اخاہ، یہ وہ دن ہے کہ یہ بہت ہی منحوس دن ہے۔ اس دن جو ہے وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ وَيَوْمَ الْأَرْبَعَ أَرْسَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرِّيحَ عَلَىٰ قَوْمِ عاد، روایت میں ہے کہ یوم الاربعہ جو یہ بدھ کا دن ہے، اس دن اللہ نے قوم عاد پر جو ہے وہ عذاب نازل فرمایا، لہٰذا بدھ کا دن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا مثلا الاربعہ لا تدور کی اصطلاح لفظ جو ہیں وہ روایات میں موجود ہیں کہ یہ دن جو ہے وہ بہت ہی منحوس دن ہے، اس اعتبار سے اس پہ جو ہے وہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح مثلا روایت ہے کہ ہر مہینے کی قمری مہینے کی پہلی تاریخ جو ہے بڑی مبارک ہے، اس لیے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے، اور ہر مہینے کے قمری مہینے کی تیسری تاریخ جو ہے وہ نحس ہے، اس لیے کہ جناب آدم اور حضرت حوا کو اللہ نے جنت سے نکال دیے تھا۔ یا ہر قمری مہینے کی 26 تاریخ جو ہے وہ اس دن اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کو جو ہے وہ پاٹ دیا تھا، اس میں شگاف پیدا ہو گیا اور اس نے راستہ دے دیا، اس لیے 26 کی تاریخ جو ہے وہ مبارک تاریخ ہے۔ یا ہر مہینے کی 7ویں تاریخ جو ہے وہ مبارک ہے، ہر چاند مہینے کی۔
اس لیے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن جو ہے وہ کشتی سے جو ہے وہ ان کی کشتی جو ہے وہ اس پہ سوار ہوئے اور انہوں نے غرق ہونے سے نجات پائی۔ اب یہ روایات ہیں، بعض اور روایات میں ایک روایت جو ہے وہ جناب حمران بن حمران سے ہے، عن ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام قال من سافر او تزوج والقمر فی الاقرب لم یرى الحسن، اگر کسی نے قمر در اقرب میں کی حالت میں جو ہے وہ سفر کیا یا شادی کی تو وہ نیکی جو ہے وہ زندگی میں نہیں دیکھے گا۔ یا جناب ابن طاووس نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بیان کی ہے، یکرہ ان یسافر الرجل فی محاق الشہر واذا کان القمر فی الاقرب، قمر اقرب میں جو ہے اگر کوئی شخص سفر کرے تو یہ مکروہ ہے۔ وعلی ھذا القیاس، اب یہ روایات جو کچھ میں گزشتہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اور یہ چند ایک روایات اور بھی اس طرح کی موجود ہیں، اب اس کے مقابل بھی روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المنجم کالکاہن والکاہن کالساحر والساحر کالکافر، منجم جو ہے وہ کاہن کی طرح ہے اور کاہن جو ہے وہ جادوگر کی طرح ہے اور جادوگر جو ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ علی ھذا القیاس چند ایک اور روایات اسی باب میں عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ بعض روایات برادران اہل تسنن کی کتب میں بھی موجود ہیں کہ کیا کہتے ہیں، ایک روایت ہے، یہ روایت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ثلاث لا یسلم منها احد الطیر والحسد والظن، تین جو ہیں وہ چیزیں انسان کے لیے کبھی بھی اس کی سلامتی کے لیے مفید نہیں ہیں۔ الطیرہ فعل بد ہے، والحسد والظن، تو عرض کیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں قیل فما نصنع یا رسول اللہ قال اذا تطیرت فامض، کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی فعل بد ہو تو اس پہ کر گزرو، اس پہ اعتماد نہ کرو۔ فعل بد کیا ہے؟ یہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں آج بھی بعض جگہوں پہ چیز رائج ہے، مثلاً کیا کہتے ہیں کوا کہیں سے گزر جائے تو اس پہ کوئی ایک علامت ہے، انسان جو ہے اسی طرح کے کہتے ہیں کہ نجوم میں مشتری کے بارے میں خیال ہے کہ یہ مشتری جو ہے وہ مشتری جو سیارہ ہے یہ بہت ہی برا سیارہ ہے، مریخ کے بارے میں خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا سیارہ ہے۔ وعلی ھذا القیاس اس طرح کی باتیں ستاروں کے بارے میں بھی اور عام زندگی میں بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ فعل بد جو ہے اس کا بالآخر اثر جو ہے وہ زندگی پہ ہوتا ہے۔ میں اس کو ایک اور زاویے سے بھی عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ اور یقین جو ہے اور اس کا زندگی میں براہ راست اثر ہوتا ہے، اور یقین کے برعکس انسان کی کیفیت جو ہے وہ اگر ہو، شک کی کیفیت ہو تو بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کا جیسا کہ روایات اور دینی تعلیمات میں ہم دیکھتے ہیں کہ در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ انسان جس چیز کا عقیدہ رکھ لیتا ہے اس عقیدے کے مطابق اس عالم تکوین میں پروردگار جو ہے کہ اس نظام کے مطابق عالم تکوین میں اسی طرح انسان کی زندگی میں وہ تکوین بننا شروع ہو جاتی ہے، اس کائنات میں تصویریں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اس کائنات میں عمل انسان کے اس عقیدے کے مطابق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ در نتیجہ اگر عقیدہ فاسد ہو تو وہ فاسد عقیدہ ہی انسان کو لے ڈوبتا ہے، لیکن اگر اس کے برعکس انسان کا کسی بالا تر طاقت، اور وہ خدا کی طاقت ہی ہے، اس کائنات کے اندر جو لا مؤثرہ فی الوجود الا ہو، اس کائنات میں اگر کوئی طاقت مؤثر ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے جو کہ ساری طاقتوں کا خالق اور مالک ہے۔ اچھا، اب بعض روایات ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو کہ کہتی ہیں کہ ان چیزوں کا حل اور جو ہے وہ ان چیزوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے، یا صدقہ دے دے، یا اللہ کی ذات پہ توکل کرے، یا اس طرح کی بعض چیزیں جو ہیں وہ تجویز کی گئی ہیں۔ اس میں ایک روایت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں
الطیر شرک وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل. یہ جناب ابن اسیر نے یہ روایت لکھی ہے اپنی تفسیر میں. کہتے ہیں کہ طیر بدفالی جو ہے وہ شرک ہے اور اس سے بچنے کا اور ہم میں سے ہر کوئی جو ہے اس کا شکار ہے بدفالی کا، کہ انسان نیک فعل نہ کرے، انسان نیک تصور نہ کرے کسی جس کو فعل کو کہتے ہیں شگون. انسان جو ہے عام زندگی میں نیک شگونی اور بد شگونی کے تصورات کی وجہ سے انسان جو ہے وہ امت مسلمہ بھی تقریباً انہی مشکلات کا شکار ہے کہ اس نیک شگونی اور بد شگونی کی وجہ سے بہت سارے نیکی کے امور جو ہیں وہ انسان اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور انہی اعمال کی وجہ سے زندگی میں بہت سارے نیک مقاصد سے انسان جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. لہٰذا ان سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، کہ جو انسان توکل کرتا ہے وہ اس سے بچ جاتا ہے. اچھا جی، اب ایک روایت جو کہ غالباً کیا کہتے ہیں ابن مسعود سے روایت ہے تحف العقول میں. کہتے ہیں دخلت علی ابی الحسن علیہ الصلوۃ والسلام، علی ابن محمد علیہ الصلوۃ والسلام، قد نکبت اصبعی و تلقانی راکب وصدم کتفی. خلاصہ مطلب یہ ہے کہ معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ مولا جو ہے وہ میں آج میرے ساتھ یہ 3 واقعات ہوئے ہیں. صبح میری انگلی جو ہے وہ زخمی ہو گئی، پھر اس کے بعد میں گیا ہوں تو ایک شخص نے میرے کندھے پہ مارا ہے، پھر میں بازار میں گیا ہوں تو کچھ لوگوں نے میرے ساتھ بہرحال مٹ بھیڑ ہوئی ہے اور اس میں میرے کپڑے جو ہیں پھٹ گئے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ آج کا دن تو بڑا ہی اللہ مجھے اس کے شر سے بچائے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا فقال یا حسن ما ذنب الایام حتی صرتم تشاءمون بہا اذا جوزیتم باعمالکم فیہا. یہ کیا ہو گیا ہے کہ دن نے کیا گناہ کیا ہے جو تم دن کو جو ہے برا بھلا کہتے ہو؟ یہ تو تمہارے اعمال کی جزا ہے. تو حسن بن مسعود کہتے ہیں انا استغفر اللہ، قال انا استغفر اللہ ابدا، مولا میں استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، وہیا توبتی ابن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر آپ کی بارگاہ میں یہ توبہ میری پروردگار جو ہے وہ قبول فرمائے. پر روایت کے پھر آخر میں جا کے امام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں جو انسان کے اعمال ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو ان اللہ والمثیب والمعاقب والمجازی بالاعمال عاجلا و آجلا قلت بلا یا مولا، یا میں نے عرض کیا یقیناً میرے مولا آپ صحیح فرماتے ہیں. قال لا تعد ولا تجعل ایام صنعا فی حکم اللہ، ان ایام کو احکام الہی میں کوئی دخالت نہیں ہے، حکم الہی پروردگار کی مشیت جو ہے وہ سب سے بالا تر اور طاقتور ہے. قال الحسن بلا یا مولا یا، تو میں نے عرض کیا، جناب حسن کہتے ہیں حسن بن مسعود کہ میں نے کہا میرا مولا یقیناً جو ہے وہ اسی طرح ہے. اب اس ضمن میں ایک اور روایت جو کہ کیا کہتے ہیں میں نے پہلے بھی عرض کی ہے اس کے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من آمن بالنجوم فقد کفر، جو نجوم پر ایمان لے کے آتا ہے گویا اس نے کفر اختیار کیا ہے. اب یہ وہ روایات ہیں جو کہ اس مطلب کی تائید نہیں کرتی بلکہ اس کے برعکس مطلب جو ہے وہ بیان فرماتی ہیں. اور اسی طرح یہ روایت بھی نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 78 پر موجود ہے کہ وہی شخص جو کہ آیا کیا کہتے ہیں امام جب نکلنے لگے جنگ نہروان کے لیے تو ایک شخص جو ہے وہ آیا، کہا کہ میں مولا جو ہے وہ علم نجوم کی معرفت رکھتا ہوں تو میں آپ کو کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہوں. ساری بات سنی تو ارشاد فرمایا اعتزام انک تہدی الی الساعۃ التی من سار فیہا صرف عنہ السوء وتخوف من الساعۃ التی من سار فیہا حاق بہ الغر. کیا تیرا گمان ہے کہ کیا تو اس گھڑی کی جو ہے وہ اطلاع دینا چاہتا ہے کہ جو انسان کو مطلب برائی سے روک نہیں سکتی؟ وہ گھڑی طاقتور ہے، وہ وقت طاقتور ہے، وہ ساعہ کہ جو جس میں 2 سیارے جو ہیں وہ اپنے
قریب آ گئے ہیں اور محاق جو ہے وہ اس کا کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ ارشاد فرمایا یہ بات ہے قابل توجہ ہے، فمن صدقک بہذا فقد کذب القرآن، جو تیری اس بات کی تصدیق کرے گا گویا اس نے قرآن کو جھٹلایا ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ ناطق قرآن کو جھٹلایا ہے۔ واستغنى عن الاستعانۃ باللہ فی نیل المحبوب ودفع المکروہ، اور اس سے تو انسان جو ہے وہ خدا سے مستغنی ہو جائے کہ انسان جو کہے کہ یہ نجوم اور یہ ستارے ہیں جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت وہ اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے، یہ ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، جو فراخی افلاک میں ہے خود خار و زبوں، کہ فراخی اس کائنات کے اندر مشیت الہی جو ہے پروردگار کی قوت جو ہے وہ سب سے بالا تر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تیری اس بات کی تصدیق کر دے کہ تو جو ہے وہ کسی ایک ایسی گھڑی کا بیان کرے کہ جو گھڑی جو ہے وہ انسان کی تقدیر کو بدل دے، ایسا نہیں ہے۔ وَتَبْتَغِي فِي قَوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ يُوَلِّيكَ الْحَمْدُ دُونَ رَبِّهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پروردگار کی حمد و ثنا چھوڑ دے اور ان قوتوں کی جو ہے وہ تعریف کرنا شروع کر دے۔ اور یہ جو سابعین کا مذہب علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ، مجوسی اور سابعین جو ایک مکتب فکر رہا ہے اور غالباً آج بھی کہیں پہ ہے بہت مختصر تعداد میں، کہ وہ لوگ جو ستاروں کو پوجتے ہیں، ہاں یہ ستارے اس کائنات کے اندر مظہر ہیں اس کی دی ہوئی طاقت کے، مؤثر ہیں لیکن مؤثر فی الکل نہیں ہیں، بالجملہ نہ کہ بالجملہ نہیں، بلکہ علماء کی تعبیر یہ ہے کہ بالجملہ ان کی تاثیر ہے، جس طرح کہ شیطانی قوتوں کی تاثیر انسان کے وجود پر اور انسان کے اوپر ہوتی ہے، یہ مختصر تاثیر ہوتی ہے، لیکن اس تاثیروں سے ان قوتوں سے بالا تر ایک قوت ہے جو کہ پروردگار کی قوت ہے۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس ایاکم وتعلم النجوم الا ما یہتدی بہ فی بر و بحر فانہا تدعو الی الکہانہ والمنجم کالکاہن والکاہن کالساحر والساحر کالکافر والکافر فی النار سیروا علی اسم اللہ۔ اس کے بعد حضرت نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں علم نجوم سے جو ہے وہ بچو، الا یہ کہ ان نجوم کا تعلق یہ جیسے کہ آج کل اسٹرانومی کا علم ہے اور کہکشاؤں کا جو علم ہے وہ ایک علم کے طور پر کہ یہ علم جو ہے انسان کو خشکی اور تری کی راہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یا اس طرح کے جو علمی فوائد ان سے ہیں وہ فائدے حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا علم جو کہ انسان کو دین کی حقیقت سے دور کر دے، ایسا علم جو کہ انسان کو کیا کہتے ہیں پروردگار کی توحید کے برخلاف جو ہے وہ کوئی کیا کہتے ہیں عقیدہ انسان کی زندگی میں رائج کر دے، تو یہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک آدھ روایت اور بھی عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ ہم خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ روایت ہے محمد بن ریاح الفلاح، جناب شیخ صدوق نے اپنی خصال میں لکھی ہے، کہتے ہیں رأیت ابا ابراہیم کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، یحتجم یوم الجمعہ فقلت جعلت فداک تحتجم یوم الجمعہ قال اقرأ آیت الکرسی فاذا حاج بک الدم لیلا کان او نہارا فقرأ آیت الکرسی واحتجم۔ یہ حجامت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ روایات میں اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ انسان کے باڈی میں ایک گندا خون ہوتا ہے جو خاص ایک طریقے سے جو ہے وہ نکالتے ہیں، اس کو حجامت کہتے ہیں۔ روایات میں اس کی تاکید آئی ہے کہ یہ کرنا چاہیے وقتاً فوقتاً، اور اس سے انسان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں گیا راوی، تو میں نے دیکھا کہ جمعے کا دن ہے اور امام جو ہے وہ حجامت جو ہے اس کا عمل انہوں نے انجام دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مولا میری جان آپ پر قربان ہو، جمعے کا دن؟ فرمایا کہ ہاں میں نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے
اور اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کے کرے تو وہ اس مشکل سے جو ہے وہ نجات پا سکتا ہے۔ پھر روایت ہے خصال ہی میں محمد بن احمد دقاق کہتے ہیں میں نے خط لکھا ہے مولا ابی الحسن الثانی علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں، اسألہ عن الخروج یوم الاربعاء لا تدور فکتب علیہ السلام من خرج یوم الاربعاء لا تدور خلافا۔ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں روایت پڑھی ہے اس بدھ کے بارے میں، اور اس روایت کے برعکس یہ روایت ہے جو بالکل اس سے مختلف مطلب بیان کر رہا ہے۔ پہلی روایت جو ہے وہ اس کو منحوس دن قرار دیا گیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام کی خدمت میں خط لکھا کہ یہ فرمائیں کہ یہ جو چہارشنبہ ہے، جو بدھ ہے، کیا کہتے ہیں مہینے کا آخری، اس میں گھر سے باہر نکلنا، سفر کرنا جو ہے وہ کیسا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا من خرج یوم الاربعاء لا تدور خلاف علی اہل الطیرہ ووفی من کل آفت وعوفی من کل آحت۔ یہ جس طرح کے مشہور ہے کہ اس بدھ کو سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ اہل طیرہ، یہ بدگمان اور بدشگون جو لوگ ہیں، جو ہمیشہ بدشگونی ہی کو اپنے عقیدے میں جن کو رہتی ہے، اہل طیرہ جو ہیں وہ اس کے برعکس کیا ہوگا اگر کسی نے یوں کیا، وفی من کل آفت، ہر مصیبت سے بچا رہے گا، وعوفی من کل آحت، ہر پریشانی جو ہے وہ اس سے دور ہو جائے گی، وقضى اللہ لہ حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کی حاجت کو جو ہے وہ پوری کرے گا۔ یہ حضرت نے جواب ارشاد فرمایا وَكَتَبَ إِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى يَسْأَلُهُ عَنِ الْحِجَامَ يَوْمَ الْأَرْبَعاء لَا تَدُورُ۔ میں نے دوبارہ خط لکھا، اسی شخص نے خط لکھا امام کی خدمت میں کہ مولا یہ فرمائیں کہ یوم الاربعاء بدھ کا جو دن ہے، اس دن اگر کوئی شخص حجامت کرے تو اس کے بارے میں کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ فَكَتَبَ مَنْ احْتَجَمَ فِي يَوْمِ الْأَرْبَعاء لَا تَدُورُ خِلَافًا عَلَى أَهْلِ الطِّيَرَةِ وَأُوفِيَ مِنْ كُلِّ عَافَةٍ وَوُفِيَ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ وَلَمْ تَخْوَرْ مَحَاجِمُهُ۔ بہرحال تقریباً وہی جواب ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس حجامت کبھی کرنے کا کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کیا کہتے ہیں اس کو عمل کو انجام جو ہے وہ دیتا ہے۔ ایک آدھ روایت اور ہے، اور نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ سے مثلا روایت ہے، اور روایت جو ہے وہ یہ ہے کیا اللہم بارک لامتی فی بکورہا یوم سبتہا و خمیسہا، پروردگارہ جو سبت کا دن ہے اور خمیس کا دن ہے، سبت یعنی ہفتے کا دن اور خمیس جو ہے وہ جمعرات کا دن، اس دن کے بالکل اول ہی میں میری امت کے لیے جو ہے وہ برکت عطا فرما۔ یا مثلا یہ روایت ہے کہ الحدید لداود علیہ السلام یوم الثلاثاء کہ ان اللہ الآن الحدیدہ، اللہ تعالیٰ نے یوم الثلاثاء یعنی منگل کے دن جو ہے جناب حضرت داود علیہ السلام کے لیے لوہے کو جو ہے وہ نرم کیا۔ وَأَنَّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج للسفر یوم الجمعہ، پیغمبر جو ہیں وہ جمعے کے دن جو ہے وہ سفر فرمایا کرتے تھے۔ وَأَنَّ الْأَحَدَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تعالیٰ، اور احد یعنی اتوار کا دن جو ہے یوم الاحد، وہ دن جو ہے اللہ کے اسماء میں سے ہے۔ اچھا جی، اب اس طرح یہ روایات ہیں جو کہ کہیں تو ان چیزوں کی تائید کی گئی ہے، اور بعض روایات میں میں نے عرض کیا کہ ان چیزوں سے جو ہے وہ شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں قرآن کریم کی دو آیتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، سورہ قمر کی آیت نمبر 19 ہے، اور اسی طرح سورہ فصلت کی آیت نمبر 16 ہے، جس میں قوم عاد پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عذاب نازل فرمایا۔ اس پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ تبصرہ فرماتے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں لیکن لا یظہر من سیاق القصہ و دلالت الآیتین ازید من کون النحوس
والشعوم خاصة بنفس الزمان الذي كانت تحب عليهم فيه الريح عذابا وهو 7 ليال و8 أيام متوالية يستمر عليهم فيه العذاب من غير أن تدور بدوران الأصابع وهو ظاهر وإلا كان جميع الزمان نجسا۔ بڑی خوبصورت تبصرہ بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ طباطبائی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو عذاب آیا تھا یہ ان دنوں میں نحوست نہیں تھی، ان دنوں میں نحوست ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے پیدا ہوئی اور ان کے برے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو عذاب نازل کیا وہ 7 راتیں اور 8 دن جو ہے وہ عذاب تھا، اور اگر اس کو دوام دیا جائے تو ہفتے کے سارے دن جو ہیں وہ تو پھر عذاب ہی عذاب ہے، اور یہ دن ظاہر ہے کہ تکرار ہوتے رہیں گے قیامت تک کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کوئی دن بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ قوم عاد پر 8 دن تک جو ہے وہ 7 رات تک عذاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو وَإِلَّا كَانَ جَمِيعُ الزَّمَانِ نَحْسًا وَلَا بِدَوْرَانِ الشُّهُورِ وَالسَّنِينَ، اور کیا کہتے ہیں یہ تمام سال میں یہ دن جو ہیں وہ تو مستمرن جاری رہتے ہیں، تو سارے کا سارا زمانہ جو ہے وہ سارے کا سارا کیا کہتے ہیں وقت جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ وقت نحس ہے۔ اب فی الحال جو ہے وہ ان روایات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں دنوں کے بارے میں لوگوں کے جو اعمال ہیں، اسی طرح نجوم کے ستاروں کے بارے میں، اور اسی طرح بدفعلی کے بارے میں بھی اور نیک فعلی کے بارے میں 1-2 روایت میں عرض کرتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا تفعل بالخیر تنجح، ہمیشہ نیک ارادہ رکھو، نیک فعل کرو، نیک شگون کی نیت کرو تو تنجحو، تم نجات پا جاؤ گے۔ نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ سے روایت ہے، یہ پہلی روایت غرور الحکم کی حدیث نمبر 4466 ہے، 4466۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، نعم الشیء الفعل الکلمۃ الحسنہ یسمعها احدکم، بہترین نیک فعلی ہے کہ انسان اچھی گفتگو کرے اور اچھا ارادہ جو ہے وہ کرے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس طرح کی روایات اور بھی ہیں، تو بطور کلی جو ہے میں اب تھوڑا سا اس بات کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں دنوں کے بارے میں انسان کا تصور، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں کہ نجوم کے بارے میں انسانوں کا تصور، اور اسی طرح بدفعلی اور نیک فعلی یا بدشگونی اور نیک شگونی کے اعمال جو ہیں انسان کے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اور ہیں جس کا میں نے اشارتاً ذکر کیا ہے کہ یہ جو دست شناسی کا علم ہے، یہ جو قیافہ شناسی کا علم ہے، یہ جو بہت ساری چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر غیر خدا قوتوں کا محتاج ہو جائے، اور یہ روایات بھی ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور ائمہ نے شدت کے ساتھ نفی کی ہے کہ یہ جو آہستہ آہستہ انسان روزانہ اپنے عمل کو دیکھے، جنتری کھولے اور دیکھے کہ بھئی آج کیا کام کرنا ہے، یا روزانہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فعل نکالے اور یہ کام کرے، آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ پر اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے انسان جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ شخص جو خداوند عالم کی قدرت لا یزال، قدرت لا متناہی، جو قدرتوں کا خالق ہے، ہاں یہ چیزیں قدرت رکھتی ہیں لیکن قدرت کل اللہ کی ذات ہے۔ اگر ان چیزوں پہ انسان کا ایمان ہو جائے تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے وہ یا شرک کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، یا پروردگار پہ ایمان انسان کا کمزور ہو جاتا ہے، اور جیسے کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ منجم جو ہے وہ بالآخر ہے ساحر، اور ساحر جو ہے وہ کافر ہے، ساحر کی مانند ہے، اور سحر اور جادو جو ہے وہ انسان کو بالآخر آہستہ آہستہ اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ انسان توحید کا منکر ہو جائے، انسان خدا کی ذات کا منکر ہو جائے، اور جو ساری قوتوں کا خالق اور مالک ہے
لہٰذا ضرورت ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ احادیث جو کہتی ہیں کہ صدقہ دے دو، وہ احادیث جو کہتی ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھو، وہ احادیث جو کہتی ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کی ولایت پہ ایمان انسان رکھے، اور معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری ولایت پہ اگر کوئی ایمان رکھتا ہے اور یہ ایمان اگر کوئی رکھے تو اور اس ولایت کو تقسیم کر دیا جائے، اس محبت کو اگر یہ دریا رکھیں، دریا کی مخلوقات رکھیں، زمین اور زمین پہ بسنے والی تمام تر مخلوقات، جو اس ولایت پہ ایمان رکھے گا اس کو کوئی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ معصوم نے ارشاد فرمایا۔ لہذا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں واقعاً وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں مفید ہیں، اور وہ چیزیں جو ہمیں پروردگار اس کمال مطلق، اس قدرت لا یزال کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں، خدا کا قرب عطا کرتی ہیں، ان اعمال حسنہ اور ان اعمال صالحہ کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ قوتیں ہیں کچھ نہ کچھ مؤثر، ستارے ہیں، فرض کریں انسان کی تقدیر ہے، یہ انسان کی لائنیں ہیں، یا قیافہ شناسی سے انسان جو بعض اندازے لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں دنوں کی اگر کوئی تاثیر ہے، نہیں، دن بھی اگر تاثیر رکھتے ہیں تو یہ تاثیر اس خالق اکبر کی دی ہوئی تاثیر ہے۔ لہٰذا ان روایات کو جمع کر کے اگر کوئی نتیجہ نکالا جائے تو وہ یہی ہے کہ ضرورت ہے کہ ان نحوست اور کیا کہتے ہیں ان بحثوں سے نکل کر انسان خداوند عالم کی قدرت لا یزال پر ایمان رکھے، اہل بیت علیہم السلام کی ولایت پر ایمان رکھے، اور اگر کہیں شک ہو جائے، اگر کہیں شبہ پیدا ہو جائے، اگر کہیں اس طرح کی مشکل آئے تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے، اور اسی طرح اور بھی بعض بزرگوں کی کیا کہتے ہیں باتیں بھی اسی طرح کی ہیں کہ انسان ان چیزوں سے جو ہے وہ بچتا ہوا پروردگار کے اوپر اپنے ایمان کو بہتر بنائے، اللہ کی قدرت لا یزال پر ایمان رکھے، اور ان چیزوں کا سہارا لے جن کی طرف جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام نے توجہ دلائی ہے۔ لہٰذا عقلی طور پر کیا کہتے ہیں یہ بات طے ہے کہ یہ دن اللہ نے نحس نہیں بنائے، یہ نحوست ہے یا برکت ہے تو یہ ان کیا کہتے ہیں واقعات کی نسبت سے ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، بعض ایام کو ایام اللہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کے دن ہیں۔ اللہ کے دن اس لیے ہیں کہ قدرت پروردگار اللہ کی توحید اس دن سربلند ہوئی۔ عید غدیر کو اس لیے مبارک دن ہے کہ اس دن علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا، اس ولی خدا کی ولایت کا اعلان ہوا جو اس کائنات کے تمام تر اولیاء کا سردار ہے، جو پاک پیغمبر کا خلیفہ ہے، بلا فصل ہے۔ 27 رجب کا دن اس لیے اہم ہے، اس لیے مبارک ہے کہ اس دن وحی الہی جو ہے وہ قلب اقدس پیغمبر پر نازل ہوئی، اور اللہ نے اس زمین والوں کو اپنے نبی کے ذریعے بعثت کا دن جو ہے وہ اس اعتبار سے مبارک دن ہے کہ حضور جو ہے وہ حضور کی نبوت کی برکتیں جو ہیں اس امت کو اس دن میسر آنا شروع ہوئیں۔ پروردگار نے اعلان فرمایا کہ میرا رسول جو ہے وہ نبوت کے فیوزات سے اس امت کو جو ہے وہ بہرہ مند فرمائے۔ لہٰذا یہ مبارک ہونا یا اسی طرح شوم ہونا یا نحس ہونا یا ایسے دنوں کی، اور وہ مناسبت ہے ان واقعات سے۔ ہاں البتہ اگر یہ دن کچھ طاقت رکھتے ہیں کچھ، تو اس سے بالاتر طاقت جو ہے وہ اللہ پر توکل ہے، اس سے بالاتر طاقت جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولایت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہے۔ بہرحال پروردگار ہمیں توفیق دے، ہم دین کی حقیقتوں کو سمجھیں، اور انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اس طرح بنیں جس طرح اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں، جس طرح خداوند عالم کی رضا ہے۔ انشاءاللہ دنیا بھی تاکہ ٹھیک ہو اور آخرت بھی ٹھیک ہو۔ لہٰذا اس دین کے میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح کوشش کرتے رہیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، تو انشاءاللہ دنیا بھی سعادتوں سے اور آخرت بھی سعادتوں سے انشاءاللہ ہمارا دامن پر ہوگا۔ میں بس انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار نے توفیق دی اور خداوند عالم نے
طول زندگی عطا فرمائی۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔